ہاں دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں اس وقت میں ہندوستان میں جو بات چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ وقف ترمیم بل، اگر یہ وقف ترمیم بل پاس ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کا کیا نقصان ہے، مسلمانوں سے کیا چلا جائے گا، مسلمانوں کو کیا مل جائے گا، اس بات کی بات ہے۔ آخرکار مسلمانوں سے ایسی کون سی چیز ہے جو چلی جائے گی؟ تو میں آپ کو بتا دوں، مسلمانوں کی وہ جائیداد جو ان کے پرخوں نے، جو ان کے بزرگوں نے، جو ان کے اکابرین نے وقف کر دی تھی، وہ جائیداد ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اس جائیداد پر آپ حاکم نہیں رہیں گے، اس جائیداد پر آپ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکیں گے۔ اگر یہ بل پاس ہو کر ایک قانون بن جاتا ہے تو یاد رکھو، تمہاری مسجدیں تم سے چلی جائیں گی، تمہارے مدرسے، تمہارے قبرستان تم سے چھین لیے جائیں گے، اور حکومت کی طرف سے قانون نافذ ہو جائے گا اور حکومت ان کو اپنے قبضے میں کر لے گی۔ آئیے یہ تمام باتیں جانتے ہیں خود اسد الدین اویسی کی زبان سے، اور سنتے ہیں اگر یہ بل ایک قانون بن جاتا ہے تو مسلمانوں کا کتنا نقصان ہے، کتنا نقصان نہیں ہے۔ آئیے یہ بات جانتے ہیں خود اسد الدین اویسی کی زبان سے، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کے آخر میں کچھ اور باتیں ہم آپ کے فائدے کے بتانے والے ہیں، وقف ترمیم بل کے تعلق سے آپ کو بتانے والے ہیں، اور آپ اس کو کس طریقے سے ریجیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اسد الدین اویسی کی زبان سے خود سنتے ہیں۔ جو بی جے پی کی حکومت پورے ملک میں وقف کی جائیداد کا جو بل لے کر آئی ہے، میں صرف مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو بول کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بل اگر قانون بنے گا تو کوئی بھی وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی، سب حکومت کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اور جس منصوبہ بند طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس قانون میں جو شکل دی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وقف با یوزر ختم کر دیا جائے گا۔ اب وقف با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ۔ مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے، تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے۔ بولیں گے نہیں، اب وقف با یوزر کا قانون سیکشن 3 کو ہم نے ختم کر دیا، اب ہم طے کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے۔ دوسرا، حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے، قانون یہ بول رہا کہ رجسٹرڈ ڈیڈ لے کر آؤ آپ۔ تلنگانہ میں 33,000 کے قریب وقف کی جائیداد رجسٹرڈ ہے، 90% ان جائیدادوں کے پاس کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ ہی نہیں ہے، کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے۔ تو حکومت بولیں گی دیکھیے اب آپ کے پاس رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے، وقف با یوزر ختم ہو گیا، اب ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ قبرستان ہے، قبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے، خانقاہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے، درگاہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے، کیا ہے؟ وقف با یوزر ہے۔ اگر وقف با یوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدا نہ خواستہ جتنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے۔ آپ نماز پڑھیے، اس سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اور یہ بل میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس اگر وہ قانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر مودی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے۔ اس بل میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر وقف بورڈ کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے تو نریندر مودی سے پوچھنا پڑے گا۔ اس بل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سینٹرل وقف کونسل میں صرف ایک منسٹر کو چھوڑ کر، وزارت اقلیتی بہبود کے منسٹر کو چھوڑ کر سب مسلمان ممبر بنتے ہیں۔ اب اس بل میں کہا گیا کہ یہ کم سے کم 2 بنیں گے، 2 بنیں گے۔ اب حکومت 7 بھی بنا سکتی۔ ریاستی وقف بورڈ میں تمام ممبر مسلمان ہوتے ہیں، تو نریندر مودی نے کہہ دیا کہ نہیں، صرف متولی کیٹیگری کے اور میونسپل کارپوریشن کے جو پنچایت کے لوگ جیتتے ہیں 3 یا 4 بنیں گے، باقی تمام کے تمام ہم کسی غیر مسلم کو بنائیں گے۔ ریاستی وقف بورڈ میں الیکشن ہوتا تھا متولی کیٹیگری کا، بار کونسل کے کیٹیگری کا، ایم ایل اے کیٹیگری کا، ایم پی کیٹیگری کا، سب ختم۔ حکومت ان کو نامزد کرے گی۔ اور یاد رکھیے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے یہ لوگ بھی ہیں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں، یہ شیاطین، یہ گندی نالی کے کیڑے اس کے پیچھے ہیں۔
ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ وقف کے قانون کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس میں بہت سی شیطانی طاقتیں ملوث ہیں، اور وقف کا ٹرائیبیونل ہے۔ اب وقف کے ٹرائیبیونل میں ایک ڈسٹرکٹ جج چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اپوائنٹ کرتے ہیں ریاست کے، پھر ایک شخص کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے جس کو شریعت کے بارے میں علم ہو، اور ایک ذمہ دار آدمی کو۔ نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈسٹرکٹ جج جو چیف جسٹس ہائی کورٹ کا اپوائنٹ کرتا نہیں، وہ ریٹائرڈ جج ہوگا، اور ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی ہوگا۔ میرا جو مشاہدہ ہے، جتنے گورنمنٹ کے اس طرح کے انکوائری کمیٹیز بنتے ہیں جس میں ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں، ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ کا سرونٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر برسوں پہلے مفتی غیاث کو معلوم ہوگا 1996 میں تالاب کٹے میں ایک فائرنگ ہوئی تھی جس میں ایک معصوم عورت فرسٹ فلور پہ تھی، شہید ہو گئی تھی۔ وہ کمیٹی میں کہہ دیا گیا کہ پولیس نے اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کی، رپورٹ ہے، شاید کچھ نام ہے کمیٹی کا۔ پھر مکہ مسجد کی رپورٹ ہے، وہ آج تک نہیں نکلی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کلیکٹر کو یہ پاور دیا گیا کہ یہ قانون بننے کے بعد جتنی بھی وقف کی پراپرٹی ہے، اگر کوئی شیطان جا کے بولے گا کہ نہیں وقف کی نہیں ہے، گورنمنٹ کی ہے، تو کلیکٹر انکوائری کا آرڈر کرے گا، اور کلیکٹر انکوائری جب آرڈر کرے گا تو کلیکٹر یہ کہے گا کہ تا وقت انکوائری مکمل نہیں ہوتی یہ وقف کی پراپرٹی نہیں رہیں گی۔ اب کلیکٹر صاحب برسوں انکوائری کرتے رہیں گے، آپ کی تو پراپرٹی چھین لی گئی۔ کیسے انکوائری کریں گے؟ تو انگریزی میں استعمال کیا گیا واٹ ایور ہی ڈیمز فٹ، یعنی وہ جیسا چاہے انکوائری کر سکتے۔ قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ کوئی بھی اپنے مسئلے میں جج نہیں بن سکتا، مگر کلیکٹر کو اب منا رہے ہیں۔ اور پھر اس بل میں یہ بھی کہا گیا کہ جتنی جائیدادیں پر وقف کی جائیدادوں پر گورنمنٹ قابض میں ہے، کلیکٹر اس کا فیصلہ کریں گے، اور گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ کریں گے تو کلیکٹر ریونیو کو بولے گا، وقف بورڈ کو بولے گا ریکارڈ صحیح کرو، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی۔ تو یہ موٹا موٹا اس میں یہ باتیں رکھی گئی ہیں جو خطرناک ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جی ہاں، یہ ہے وقف ترمیم بل۔ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے، یہ بل قانون بنتا ہے، تو یاد رکھو تم سے تمہاری مسجدیں، مدارس، قبرستان چھین لیے جائیں گے، اور وہ زمین، وہ جائیداد سرکار کے قبضے میں ہوگی، اس پر حکومت حاکم ہو جائے گی، وہ حکومت کے قبضے میں پہنچ جائے گی۔ اب آپ ہمیں ایک بات بتائیں، آپ کے قبرستان جن کو 100 سال ہو گئے، اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے، ایک قانون بن جاتا ہے، پھر وہ قبرستان کی جو زمین ہے وہ وقف اللہ ہے، وقف کی ہوئی ہے، وقف یوزر ہے، اگر وہ سرکار کے قبضے میں پہنچ جاتی ہے، پھر آپ کے پاس نوٹس آتا ہے یا آپ اس پر کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تب آپ سے اس کے کاغذات مانگے جائیں گے، آپ سے کاغذات مانگے جائیں گے، رجسٹرڈ ڈیڈ جسے بولتے ہیں وہ مانگا جائے گا آپ سے۔ تب آپ 100 سال کی زمین جو 100 سال پرانی ہے، وہ بھی وقف کی ہوئی ہے، اس کے کاغذات کہاں سے لائیں گے؟ ظاہر ہے آپ کے پاس کاغذات نہیں ہوں گے۔ جب آپ کے پاس کاغذات موجود نہیں، آپ کی زمین آپ سے چلی جائے گی۔ اسی طرح آپ کی مسجدوں کے کاغذات جو 100 سال پرانی ہیں، ان کے کاغذات آپ سے مانگے جائیں گے، آپ وہ بھی نہیں لا سکیں گے۔ جب آپ کے پاس وہ بھی نہیں، تو آپ کی مسجدیں آپ سے چھین لی جائیں گی۔ اب آپ مجھے یہ بات بتائیں، جب آپ کے قبرستان آپ کے پاس نہیں، تب آپ اپنے عزیزوں کو کہاں دفن کریں گے؟ آپ اپنے عزیزوں کی قبر کہاں بنائیں گے؟ اور ایک بات اور بتائیں، جب آپ کی مسجدیں آپ سے چھین لی جائیں تو آپ سجدے کہاں کریں گے؟ آپ اللہ رب العزت کی عبادت کہاں کریں گے؟ اور اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو آپ اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کارروائی کرنے سے پہلے آپ کو مودی سرکار سے معلوم کرنا ہوگا، آپ کو اس سے اجازت لینی ہوگی۔ مودی سرکار سے آپ اجازت لیں گے کہ ہم اس طرح کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی وقف کردہ جو زمین ہے اس پر کوئی بھی خبیث، کوئی بھی شیطان آ کر کہہ دے یہ وقف کی زمین نہیں ہے، تب اس پر قانونی طریقے سے کارروائی ہوگی، اس پر قانونی طریقے سے کام کیا جائے گا۔ لیکن کس طریقے سے کام کیا جائے گا؟ اس طریقے سے کہ جو کلیکٹر ہے اس وقت کا، وہ اس پر کام کرے گا، اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق، جس طرح وہ کام چاہیں کرے یا نہیں کرے، 4 دن کرے 2 دن بیٹھ جائے، وہ اس کی مرضی۔
لیکن جب تک آپ کی زمین آپ کے قبضے میں نہیں دی جائے گی، جب تک کہ یہ کارروائی پوری نہیں ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر یہ قیامت تک اسی طرح کی کارروائی چلتی رہی تو ظاہر ہے آپ کی زمین آپ سے چھن گئی۔ اس طرح کے مسلمانوں کے جو جائیدادوں سے تعلقات ہیں، یہ قانون بننے کے بعد، یہ بل پاس ہونے کے بعد قطعی طور پر ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ نے خود اسد الدین اویسی کی زبان سے سنی۔ اب آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کو اس بل کے لیے ریجیکٹ کرنے کے لیے JPC کو ایک میل بھیجنا ہے۔ میل کس طریقے سے بھیجنا ہے ہم نے وہ اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے، اور اس ویڈیو کا لنک ہم نے اپنے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے۔ آپ جا کر اپنے میل سے ریجیکٹ ضرور کریں۔ اگر یاد رکھو، اگر آپ ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں تب آپ کی زمینیں، آپ کی جائیداد جو وقف کردہ ہیں وہ آپ سے چھین لی جائیں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔